السلام علیکم ناظرین، ورلڈ ڈسکوری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملکہ وکٹوریہ کے شوہر شہزادہ البرٹ نے حکم دیا کہ کوسٹر ڈائمنڈ کی طرف سے انڈکار شاندار کے طور پر اسے دوبارہ کاٹ دیا جائے۔ کوہ نور ہیرا دنیا کے سب سے بڑے اور مشہور کٹے ہوئے ہیروں میں سے ایک ہے۔ یہ غالباً جنوبی ہندوستان میں 1100 اور 1300 کے درمیان پایا گیا تھا۔ کوہ نور انسانی تاریخ کے مشہور ترین ہیروں میں سے ایک ہے۔ اس کا نام فارسی لفظ کوہ نور سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے روشنی کا پہاڑ۔ اس کے شاندار خصوصیات اور سائز اسے انتہائی مطلوبہ قیمتی پتھر بناتی ہے۔ کوہ نور کی ملکیت ہمیشہ سے ہی تنازع کا موضوع رہا ہے۔ جب فارسی شہنشاہ نادر شاہ، جس نے 1739 میں دلی کو فتح کیا اور مغلوں کی صدیوں کی جمع شدہ دولت کو لوٹا، اس نے ہیرے کو دیکھتے ہی کہا، "این کوہ نور، یہ روشنی کا پہاڑ ہے۔" فارسی میں اس ہیرے کے نام کی ایک اصل کہانی ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ صرف ایک عورت اسے معافی کے ساتھ پہن سکتی ہے۔ کوہ نور ہیرے کے مالک حکمرانوں کی تاریخ اور زندگی قتل و غارت، تشدد اور غداری سے بھری پڑی ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کو کوہ نور ہیرے کے قبضے کے لیے یاد کیا جاتا ہے، جسے وہ اڈیشہ کے جگن ناتھ مندر میں چھوڑ کر گئے تھے اور انہیں افغانستان کے شجاع شاہ درانی نے دیا تھا۔ 2003 میں سنگھ کا 22 فٹ اونچا کانسی کا مجسمہ ان کے اعزاز میں ہندوستان کی پارلیمنٹ میں نصب کیا گیا تھا۔ تکنیکی طور پر ایک ہیرے کو توڑا جا سکتا ہے، لیکن عملی طور پر ہیرے کو توڑنا بہت مشکل ہے۔ آپ کو اسے بالکل صحیح جگہ پر مارنا ہوگا اور پھر یہ بھی یقینی بنانا ہوگا کہ آپ کا کافی طاقت استعمال کر رہے ہیں۔ اصلی کوہ نور میں بالکل خامیاں تھی۔ پیلے رنگ کے جھرکے اس کے مرکز میں ایک ہوائی جہاز سے گزرتے تھے، جن میں سے ایک بڑا تھا اور اس کی روشنی کو ریفلیکٹ کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ملکہ وکٹوریہ کے شوہر پرنس البرٹ اس قدر خواہش مند تھے کہ اسے دوبارہ توڑ دیا جائے۔ وزارتی معاون ٹیم نے روشن کو مطلع کیا کہ یہ ہیرا واپس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ملکہ نے معاہدہ لاہور 1849 کے ایک حصے کے طور پر حاصل کیا تھا اور فی الحال ملکہ الزینت کے پہنے گئے تاج میں نصب ہے۔ 1309 میں علاؤالدین خلجی کے جنرل ملک کافور نے ورنگل کے قلعے پر حملہ کر کے اسے لوٹ لیا۔ دوسری چیزوں کے علاوہ اس نے قیمتی ہیرے کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ دکن پر اپنی کامیاب فتح کے بعد کافور دلی واپس آیا اور یہ ہیرا اپنے آقا علاؤالدین خلجی کو پیش کیا۔ کوہ نور کی قیمت قطعی طور پر معلوم نہیں ہے، لیکن اس کی قیمت 140 یورو سے لے کر 400 یورو ملین بتائی جاتی ہے۔ یہ دنیا کے اہم ترین ہیروں میں سے ایک ہے اور یہ برطانیہ کے کراؤن جیولرز کا حصہ ہے۔ کوہ نور ہیرے کا کل وزن 109 کرات ہے۔ اصل میں کوہ نور کا وزن 186 کرات تھا۔ 1739 میں نادر شاہ نے دلی پر قبضہ کر کے مغل سلطنت کی اپنی فتح مکمل کی اور مور کا تخت دیگر خزانوں کے ساتھ فارس لے گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اسے توڑ دیا گیا تھا اور اس کے کچھ حصے فارسی نادری میور تخت میں شامل کیے گئے تھے، جو اب ایران کے مرکزی بینک کے قومی خزانے میں رکھے گئے ہیں۔ نئی دلی کوہ نور مشہور ہندوستانی ہیرو کو اس وقت کے مہاراجہ لاہور نے ملکہ وکٹوریہ کے حوالے کر دیا تھا اور تحفے میں نہیں دیا گیا تھا۔ ایک RTI کے جواب کے مطابق رنجیت سنگھ پنجاب کے شیر کے نام سے رنجیت سنگھ کو بھی کہتے ہیں، جن کی پیدائش 13 نومبر 1780 بدوخان یا گجرانوالہ میں ہوئی تھی اور اس کی وفات 27 جون 1839 لاہور میں ہوئی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا جانشین اس کا بیٹا کھڑک سنگھ ہوا۔ کوہ نور دنیا کے قدیم ترین اور مشہور ہیروں میں سے ایک ہے۔ کوہ نور ہیرے کی تاریخ میں 5000 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ ہیرے کا موجودہ نام کوہ نور فارسی میں ہے اور اس کا مطلب ہے روشنی کا پہاڑ۔ اس نایاب ہیرے کا رنگ سرخ ہیرا ہے۔ وہ اتنے نایاب ہیں کہ 30 سے کم حقیقی سرخ ہیرے موجود ہیں۔ ان کی قیمت $1 ملین فی کرات ہو سکتی ہے اور موجودہ زیادہ تر سرخ ہیروں کا سائز 1.2 کرات سے بھی کم ہے۔ شہاب الدین محمد خرم، جو اپنی رجائی نام شاہ جہاں سے مشہور ہیں، ہندوستان کے 5ویں مغل بادشاہ تھے اور 1628 سے 1658 تک حکومت کی۔ یہ چاندی کی سیڑھیوں سے چڑھا تھا اور جواہرات سے سجے سنہرے پیروں پر کھڑا تھا
और इसे 2 खुले मोरों की दुमों, याकूत और दीगर पत्थरों से जुड़ी हुई दुम की तरफ से हिमायत हासिल थी। जब 1739 में ईरानी फतह नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा किया तो इस तख्त पर दीगर लूट मार के साथ कब्जा कर लिया गया। मेवर तख्त एक मशहूर जवाहिर तख्त था जो हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत के शहनशाहों की नश्त था। इसे 17वीं सदी के OL में शहनशाह शाहजहां ने शुरू किया था। 1862 में जब बहादुर शाह जफर ने दूमने रंगून में लकड़ी के एक झरझरी वाले घर में आखिरी सांस ली तो सिर्फ चंद रिश्तेदार वहां मौजूद थे। इस दिन इसके बरतानवी अगवाकारों ने इन्हें मशहूर शोडोगोन के करीब एक इहाते में एक बेनिशान कब्र में दफन कर दिया। 1150 किलोग्राम सोना और 230 किलोग्राम कीमती पत्थरों में से तैयार किया गया कदामत पसंदाना तौर पर 1999 में इस तख्त की कीमत $804 मिलियन या फिर तकरीबन $4.5 बिलियन हो गई। दर हकीकत जब इसे बनाया गया तो इसकी कीमत इसी शहनशाह शाहजहां के लिए तैयार करदा ताजमहल से 2 गुना था। अकबर को इनके बहुत से कारनामों की वजह से अजीम का लक़ब दिया गया, जिनमें से इनकी नाकाबिले शिकस्त फौजी महमात का रिकॉर्ड था जिसने बरे सगीर पाक और हिंद में मुगलों की हुकूमत कायम की। ईरानी नेशनल रॉयल ज्वेलर्स तेहरान में 3 तख्त हैं। सूरज का तख्त जिसे मेवर का तख्त भी कहा जाता है और संगमरमर का तख्त, दोनों एक बड़े बुलंद प्लेटफॉर्म पर मुश्तमिल हैं जिस पर बादशाह घुटने टेकता था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वर्ल्ड डिस्कवरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।